First year, English, God be praised. Second part, May Allah bless you. مولوی ابل نے اپنی وائف سے کہا تھا کہ وہ مہرن کے سوٹ کے لیے کپڑا خرید لیتے ہیں، اس طرح اس کے جہیز کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور پورے گاؤں کے سامنے ان کی خریداری گاؤں کے لوگوں کو متاثر بھی کر دے گی۔ تو جواب میں اس کی بیوی کہتی ہے may اللہ bless you، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ she blurted out، وہ ایک دم بول اٹھی، and immediately took out the key، اور جلدی سے یا فوری طور پر وہ چابی نکالی، which hung in a thread around her neck، جو ایک دھاگے میں اس کی گردن کے گرد لٹکی رہتی تھی۔ she opened the trunk، اس نے صندوق کھولا، took out the tin box، اس میں سے ٹین کا ڈبہ نکالا، and placed it before her husband، اور اسے اپنے شوہر یا خاوند کے سامنے رکھ دیا۔ as she opened it، جب یا جوں ہی اس نے اسے کھولا، her eyes suddenly became bright with unshed tears، اس کی آنکھیں بن بہائے آنسوؤں سے چمک اٹھیں۔ just then مہرن walked in، and اسی وقت مہرن اندر آئی۔ then she turned back with a smile، پھر وہ مسکراہٹ کے ساتھ یا مسکراتے ہوئے واپس چلی گئی۔ almost as if she was thinking، تقریباً جیسا کہ وہ یہ سوچ رہی ہو، I know the secret of Abba's readiness to inaugurate شمیم احمد's shop، میں شمیم احمد کی دکان کے افتتاح کے سلسلہ میں ابا جان کی رضامندی کا راز جانتی ہوں۔ مولوی ابل counted his savings، مولوی ابل نے اپنی جمع پونجی کو گنا۔ there were 43 rupees، وہ کل 43 روپے تھے۔ he put the money into his pocket، اس نے رقم جیب میں ڈالی۔ stood up slowly and said، آہستگی سے کھڑا ہوا اور کہا، if somehow مہرن can be married، اگر کسی طور مہرن کی شادی ہو جائے، all my worries will disappear، میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ I will feel as light as a feather at least for some years to come، میں کم از کم آنے والے چند سالوں میں خود کو ایک پھول کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کروں گا۔ یہاں پہ لفظ ہے تو فیدر، لیکن اردو محاورہ جو اس کے پیرالل ہے وہ کسی پھول کی طرح ہلکا پھلکا۔ فیدر کا مطلب پر ہوتا ہے۔ when مولوی ابل reached شمیم احمد شاپ، نیو شاپ، جب مولوی ابل شمیم احمد کی نئی دکان پر پہنچے، he found a crowd had already assembled there to watch the proceedings، تو انہوں نے دیکھا کہ کاروائی دیکھنے کے لیے ایک ہجوم پہلے ہی سے وہاں پر جمع ہو چکا تھا۔ پروسیڈنگز، کاروائی جو وہاں ہونے والی تھی، assembled جمع ہونا۔ most of the onlookers were women، onlookers تماشائی، ناظرین، دیکھنے والے۔ تماشائیوں کی زیادہ تر تعداد خواتین پر مشتمل تھی۔ they lingered to gaze with wistful longing at the colorful display، وہ رنگا رنگ کپڑوں کی نمائش کو حسرت بھری نگاہوں سے تک رہی تھیں۔ lingered ٹھہرنا، دیکھنا، تکنا، ٹھہری ہوئی تھی ٹو گیز دیکھنے کے لیے، نظریں جما کر دیکھنے کو کہتے ہیں گیز۔ ود وسٹفل، وسٹفل حسرت بھری، لانگنگ تمنائیں، خواہشات، کلرفل ڈسپلے رنگ برنگی جو نمائش وہاں پر تھی چیزوں کی، امیز کپڑوں کی، اس کو دیکھنے کے لیے۔ مولوی ابل inaugurated the shop by first reciting verses آیات from the Holy Quran in his powerful voice، مولوی ابل نے پہلے اپنی زوردار، گونجناک یا کڑکدار یا توانا آواز میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت آیات کی تلاوت کر کے انوگریٹ دکان کا افتتاح کیا۔ دین ہی سیلیکٹڈ اے پیس آف پنک کلاتھ ود بیوٹیفل فلاورز، پھر اس نے گلابی رنگ کا کپڑا منتخب کیا، ود بیوٹیفل فلاورز نیسلنگ امڈس
yellow dots, جس پر پیلے نقطوں کے درمیان خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے. I will need a piece from this from a young lady's suit, he said loudly. مجھے اس میں سے نوجوان لڑکی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، اس نے بلند آواز سے کہا. Overjoyed، خوشی کے مارے، خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے، شمیم احمد picked up his yardstick. شمیم احمد نے گز اٹھایا جس سے کپڑے کو ماپا جاتا ہے. uttered in the name of Allah silently، آہستگی سے بسم اللہ پڑھی. measured 7 yards، 7 گز کپڑا ماپا. picked up the large pair of scissors، بڑی سی کینچی اٹھائی. and cut the cloth، اور کپڑا کاٹ دیا. He then folded it neatly، پھر اس نے اسے نفاست سے تہہ لگائی. and placed it before مولوی ابول with respect، اور انتہائی احترام کے ساتھ اسے مولوی ابول کے سامنے رکھا. He almost seemed to be offering it as a gift، تقریباً یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسے بطور تحفہ پیش کر رہا ہے. How much should I pay، میں کتنی ادائیگی کروں؟ مولوی ابول asked، مولوی ابول نے پوچھا. Out of respect، احترام کی وجہ سے. شمیم احمد hesitated for a moment، شمیم احمد ایک لمحہ کے لیے ہچکچایا. rubbed his palms، اپنی ہتھیلیوں کو رگڑا یا ملا. rubbed ملنا، رگڑنا. palms ہتھیلیاں. cleared his throat، اپنا گلا صاف کیا. and replied، اور جواب دیا. at the rate of 6 rupees per yard it will be 42 rupees sir، فی گز 6 روپے کے حساب سے جناب اس کے 42 روپے ہوں گے. His words fell like a bombshell on مولوی ابول، اس کے الفاظ مولوی ابول پر بم کے گولے کی طرح گرے. Suddenly he felt، اس نے اچانک محسوس کیا. as if bundle after bundle of cloth from the various shelves had been falling over him، کہ جیسے مختلف خانوں میں رکھے ہوئے کپڑوں کے تھانوں کے تھان اس کے اوپر گر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اتنے پیسوں کا تو اس نے نہیں سوچا تھا کہ اتنا مہنگا ہوگا، اور اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، اور اس نے اتنی بڑی رقم کی اس سے پہلے کبھی کوئی خریداری نہیں کی تھی. اس کے پاس کل 43 روپے تھے، اور اس میں سے جو ہے ایک بہت بڑی رقم اس کے پاس جو سے جا رہی تھی اور اسے اس کی ادائیگی کرنی تھی. اور 43 میں سے 42 روپے چلے جاتے، اس کے پاس صرف 1 ہی روپیہ بچتا. آؤٹ آف 43 روپیز ہی کیپٹ اے روپی، 43 روپے میں سے اس نے 1 روپیہ رکھا. اینڈ کوئکلی پیڈ دا ریسٹ ٹو شمیم احمد، اور بقیہ رقم جلدی سے شمیم احمد کو ادا کر دی. تھینک یو سر، شمیم سیڈ فلشنگ ود ہیپینس، جناب شکریہ، شمیم نے خوشی سے سرخ چہرہ لیے ہوئے کہا. یو ہیو گریشیسلی بیکم مائی فرسٹ کسٹمر، آپ نے میرا پہلا گاہک بن کر بڑی نوازش کی ہے. یہ آپ کی نوازش ہے کہ آپ میرا پہلا گاہک بنے ہیں. آئی کنسیڈر اٹ اے گڈ اومن، میں اسے باعث برکت سمجھتا ہوں. ویسے اومن شگون ہوتا ہے کہ میں اسے نیک شگون سمجھتا ہوں، لیکن یہاں اس سے مراد ہے میں اسے باعث برکت سمجھتا ہوں. دیٹ از وائی آئی ہیو ناٹ آفرڈ یو اینی کنسیشن ٹوڈے، یہی وجہ ہے کہ آج میں نے آپ کو کوئی رعایت نہیں کی ہے. کنسیشن، رعایت. بٹ آئی ایم یور ہمبل سرونٹ سر، لیکن میں آپ کا ادنا خادم ہوں جناب. آئی ول ہوپ فلی کمپنسیٹ یو سون ان سم ادر وے، امید ہے میں جلد ہی کسی اور طریقہ سے اس کی تلافی کر دوں گا. مولوی ابول پلیس دا بنڈل آف کلاتھ انڈر ہز آرم، مولوی ابول نے کپڑوں کی گٹھری اپنی بغل میں دبائی. اینڈ گاٹ اپ ٹو لیو، اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. ہی اسمائلڈ، وہ مسکرایا. بلیسڈ شمیم احمد، شمیم احمد کو دعائیں دی. اینڈ بگین واکنگ سلولی ہوم، اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلنا شروع کیا. ون ایوننگ، ایک شام. A few days later، چند روز کے بعد. Someone knocked at the door، کسی نے دروازے پر دستک دی.
He went to the door himself and opened it. وہ خود دروازے پر گیا اور اسے کھولا. A wave of fragrance flowed into the house. خوشبو کی ایک لہر گھر میں دوڑ گئی. السلام علیکم سر. السلام علیکم محترم یا جناب. He heard a familiar voice. اس نے ایک شناسا آواز سنی. It was شمیم احمد. وہ شمیم احمد تھا. After the preliminary exchange of greetings, رسمی سلام دعا یا آداب و تسلیم کے تبادلے کے بعد، ایکسچینج تبادلہ، الیکس لیک جسے کہا جاتا ہے، پریلیمنری ابتدائی، گریٹنگ سلام دعا. شمیم احمد hesitatingly said something private to مولوی ابول. شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے مولوی ابو سے کوئی ذاتی بات کی. A thrill went through مولوی ابو's ears. مولوی ابول کے کانوں میں سنسنی دوڑ گئی. تھرل، سنسنی. An idea came to him. اس کے ذہن میں خیال آیا. Instead of listening to شمیم احمد's request on his threshold, شمیم احمد کی درخواست اپنی دہلیز، تھریشولڈ، دہلیز پر کھڑے ہو کر سننے کی بجائے، he turned and shouted. وہ مڑا اور پکارا. عارف's mother. عارف کی ماں. I am going out. میں باہر جا رہا ہوں. I will be back soon. میں جلد واپس آ جاؤں گا. And he started walking towards the mosque. اور اس نے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیا. شمیم احمد followed him silently. شمیم احمد بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا.